یعنی خان صاحب جو ہیں وہ خوش قسمت ہیں جو آج تک جتنے بھی وزیر اعظم آئے ہیں ان میں یہ خوش قسمت ہیں جنہیں ایک قانونی اور آئینی طریقے سے ہٹایا گیا ہے. ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا کیا گیا, مطلب یہ کہانی جو ہے نا یہ بہت لمبی ہے. یہ نواز شریف صاحب اور مریم باہر ہی رہتی ہیں اور وہ نہیں آتے پاکستان, اور الیکشن ہوں تو شور عمران خان جیت جائے گا. پھر وہی حالت اگر عمران خان جیت جاتے ہیں ان کے پاس کوئی پلاننگ تو ہوگی نا, جس طرح وہ دعوے کر رہے ہیں کہ ہم ملک کو بچا دیں گے, جو ملک دفاع کی طرف جا رہا ہے اس کو نکال لیں گے. 6 سے 8 مہینے تو اس گورننٹ کو بھی ہو گئے ہیں, ابھی تو ملک میں کوئی نہیں, انہوں نے کوئی دعوے تو نہیں کیے نا. دیکھیں مہنگائی اسی طرح بڑھتی جا رہی ہے, ڈالر دیکھیں وہی یہی مسئلہ ہے نا, جو پی ڈی ایم کا جو اتحاد ہے اور اس وقت جو میاں شہباز شریف ہیں یہ ان کی ناکامی ہے. تو آٹے کو مہنگا کرنا یا کم کرنا کس کا کام ہے؟ یہ پنجاب حکومت کا کام ہے, اس میں پی ڈی ایم کا کوئی حصہ نہیں ہے. اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن کیوں نہیں ہو پا رہے؟ مجھے سمجھ نہیں لگتی ہمارے محترم جج صاحبان کو کہ بھائی یہ کیا فیصلہ دیا 15 گھنٹے میں کیسے الیکشن ہو. اندر کی جو کہانی ہے نا وہ آپ پوچھیں نا کہ اندر کی کیا کہانی ہے. اسلام آباد کے اندر یعنی پی ڈی ایم کی حکومت کے ناک کے نیچے شہباز شریف وزیر اعظم کے ناک کے نیچے مسلم لیگ نون ہار جائے تو یہ بہت بڑا ایک پیغام جائے گا. یہی کام کرتے رہے پنجاب میں, انہوں نے نہیں کروائے نا الیکشن, اپنے دور میں کرا دیتے, نہیں کروائے. کیوں کہ اس وقت ان کے حالات ٹھیک نہیں تھے. لیکن نا کتنے بولے ہیں خان صاحب, یعنی کیسے آرام سے کیسے معصوم شکل بنا کے معصوم انداز میں انہوں نے کہا کہ بچے سے کیا سبق لیں گے. تو بھائی تو آپ نہ کریں نا, آپ کی آڈیو ہے نا, بچوں کے ذہن خراب ہو رہے ہیں آڈیو بچوں کے. تو آپ تو یہ کچھ بھی نہیں ہے, ابھی آگے اور ویڈیو بھی آنے والی ہیں تو پھر آپ خان صاحب بولیں گے یہ. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں جرشید, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق. ہمارے ساتھ موجود ہے سیاسی تجزیہ کار اشفاق عباسی صاحب. السلام علیکم عباس صاحب. وعلیکم السلام. عباس صاحب سب سے پہلے آپ کو اور ہمارے تمام ناظرین کو نیا سال مبارک ہو. خیر مبارک. عباس صاحب یہ بتائیں, اقتدار سے نکلنے سے کے بعد عمران خان کا مسلسل ایک ہی سوال رہا ہے کہ الیکشن کروائے جائیں, الیکشن ہوں گے تو ملک ٹھیک ہوگا اور ملک کے مسائل حل ہوں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو ملک کے مسائل سب ٹھیک ہو جائیں گے, حل ہو جائیں گے مسائل؟ جی, جب سے وہ خان صاحب اقتدار سے اترے ہیں اس کے بعد سے ان کا یہ مطالبہ رہا ہے کہ الیکشن کرائے جائیں, الیکشن کرائے جائیں. ہمیں غیر قانونی طریقے ہٹایا گیا, رجیم چینج کے ذریعے ہٹایا گیا, سازش کے ذریعے ہٹایا گیا. یعنی خان صاحب جو ہیں وہ خوش قسمت ہیں جو آج تک جتنے بھی وزیر اعظم آئے ہیں ان میں یہ خوش قسمت ہیں جنہیں ایک قانونی اور آئینی طریقے سے ہٹایا گیا ہے. اس سے پہلے جتنے وزیر اعظم آئے ہیں ان کے ساتھ کیا حالت کی گئی ہے وہ سب کو پتہ ہے. بے نظیر کو کس طرح اتارا گیا, کس طرح اس پہ ایلیگیشنیں لگا کے اور ان پہ غیر آئینی جو اقدامات کیے گئے. نواز شریف کے ساتھ جلا وطنی کے ایسے اقدامات کیے گئے, انہیں ہتھکڑیاں لگائی گئی. اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا کیا گیا. مطلب یہ کہانی جو ہے نا یہ بہت لمبی ہے. یہ تو خان صاحب تو بڑے خوش قسمت ہیں, انہیں ایک قانونی اور آئینی طریقے سے عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا گیا, لیکن انہوں نے اپنا ایک بیانیہ بنانا تھا عوام کے سامنے, انہوں نے بنایا اور لوگ جو ان کے فالوور ان کے پیچھے چل رہے ہیں. اب بات کرتے ہیں الیکشن جو ہے وہ ہوگا تو خان صاحب کہتے ہیں کہ مسائل حل ہو جائیں گے. یہ خان صاحب جو ہے نا صرف ایک جھانسا جس کو ہوتا ہے جیسے جھانسا دیا جاتا ہے, یہ اب بھی لوگوں کو جھانسا دے رہے ہیں اور اداروں کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ الیکشن ہو جائیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. کیسے ہوگا؟ دیکھیں نا, اب جب معیشت بری طرح اس کا برا حال ہوا ہے, مہنگائی ہے, اچھا اب باہر سے جو قرضے لیے ہیں ان کے قرضے واپس بھی کر رہے ہیں, تو کیسے ہوگا؟ الیکشن صرف ان کا کرانے کا مقصد یہ ہے کہ میں اس وقت پاپولر لیڈر ہوں واحد پاکستان میں, اور ابھی الیکشن ہو جائیں تو میں جیت جاؤں گا اور پھر میں اقتدار پہ آ جاؤں گا. وہ حالات تو وہیں کے وہیں رہیں گے نا, ان کے آنے سے حالات کیا سدھر جائیں گے؟ انہوں نے پہلے بھی یہی بات کہی تھی کہ میں آؤں گا 3 مہینے میں کرپشن ختم کر دوں گا, 6 مہینے میں ختم کر دوں گا. اگر الیکشن ہو جاتے ہیں عمران خان جیت سکتے ہیں؟ جی دیکھیں نا, اس وقت جو الیکشن کی صورتحال ہے نا, اس وقت اگر نواز شریف صاحب اور مریم باہر ہی رہتی ہیں اور وہ نہیں آتے پاکستان اور الیکشن ہوں تو شور عمران خان جیت جائے گا. یعنی جو نون کی جو اس وقت قیادت ہے اور وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گی. یہ جو اس وقت صورتحال ہے, اگر نواز شریف صاحب آتے ہیں پاکستان, مریم بھی پاکستان میں, اور انہیں وہ الیکشن لڑنے کا ایک جو نالی ہے وہ ختم ہوگی تو پھر عمران خان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے, پھر عمران خان نہیں جیت سکتے. اور میں یہ بھی بتاؤں آپ کو, اگر خان صاحب ابھی اس وقت جو لوگوں کا ذہن بنا رہے ہیں جی میں تو جیتا ہوں چاہے جب بھی الیکشن ہو, یہ خان صاحب پھر جب الیکشن ہوں گے
اور یہاں نواز شریف صاحب بھی موجود ہوں گے، الیکشن اس وقت ہوں گے، ایسے نہیں ہوں گے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ نواز شریف صاحب یہاں ہوں گے اور وہ بھی الیکشن میں حصہ لیں گے، اس کی قیادت میں نون لڑے گی اور وہ عمران خان ہاریں گے. تو اس وقت پھر یہ خان صاحب کہیں گے نہیں جی میرے ساتھ دھاندلی ہے، میں نہیں مانتا، فلانے نے کی، فلانے نے، پھر وہی حالت. فرض کریں اگر عمران خان جیت جاتے ہیں، ان کے پاس کوئی پلاننگ تو ہوگی نا، جس طرح وہ دعوے کر رہے ہیں کہ ہم ملک کو بچا دیں گے، جو ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے ہم اس کو نکال لیں گے. تو اس کے بارے میں بھائی ڈیفالٹ کی طرف تو یہی لے کے گئے ہیں نا. پچھلے آپ 4.25 سال دیکھیں، جب یہ آئے تھے انہوں نے کتنے بڑے بڑے دعوے کیے تھے، میں ڈیم بناؤں گا، میں 50 لاکھ گھر بناؤں گا، نوکریاں دوں گا 1 کروڑ. وہ کدھر گئی؟ دیکھیں نا، یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے نا، یہ آج کا نہیں ہے، یہ اس وقت کا شروع ہوا جب خان صاحب تھے. 4.25 سال انہوں نے لگائے. انہوں نے تو کہا تھا 6 مہینے میں کرپشن جڑ سے ختم کر دوں گا، میں لوگ یہاں نوکریاں لینے آئیں گے، لوگوں کو ہم یہاں روزگار دیں گے، اور پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے یعنی دعوے کیے. 6 سے 8 مہینے تو اس گورنمنٹ کو بھی ہو گئے. ابھی تو ملک میں کوئی تبدیلی نہیں، انہوں نے کوئی دعوے تو نہیں کیے نا. دیکھیں مہنگائی اسی طرح بڑھتی جا رہی ہے، ڈالر. دیکھیں وہی یہی مسئلہ ہے نا، انہوں نے دعوے نہیں کیے. خان صاحب دعوے کرتے رہے نا، اس لیے وہ لوگوں کو سنہرے خواب دکھائیں. اس پی ڈی ایم کی حکومت نے کسی کو سنہرے خواب نہیں دکھائے. وہ تو عدم اعتماد کی تحریک آئی، اس میں وہ ایم کیو ایم جو ہے وہ علیحدہ ہو گئی، اس کے ساتھ اور جو پارٹیاں تھیں ان سے یہ علیحدہ ہوئی، ختم ہو گیا. ان کا جو اعتماد کا ووٹ تھا وہ نہیں لے سکے. تو وہ تو اس وجہ سے ہوئی ہے. انہوں نے کوئی وعدے تو نہیں کیے کہ الیکشن وعدے کر کے آتے. لیکن مہنگائی کنٹرول کا تو انہوں نے بولا تھا کہ یہ بات کنٹرول ہوگی، ڈالر کنٹرول ہوگا، پیٹرول یہ جو پی ڈی ایم کا جو اتحاد ہے اور اس وقت جو میاں شہباز شریف ہیں، یہ ان کی ناکامی ہے. جو مہنگائی چلے، مہنگائی کو آپ کم نہیں کر سکتے، جس جگہ ہے اس کو روکیں، اس کو وہیں سیز کریں نا. جب وہ عمران خان چھوڑ کے گیا تھا، وہ مہنگائی کو وہیں رکنا چاہیے تھا. تو ہم ہر بندہ کہہ سکتا کہ بھئی اس مہنگائی نے انہوں نے روک لیا، لیکن روک نہیں رہی ان سے مہنگائی. یہ ان کی بدترین نااہلی ہے. باسی صاحب، آٹا اتنا مہنگا ہو گیا، مارکیٹ سے غائب ہو چکا ہے آٹا. اور آپ کو پتا ہے تندور میں جو روٹی ہے بہت مہنگی، 25 سے 30 روپے تک ہو. یہ جو آٹے کا جو ایشو ہے نا، آٹے کا بحران ہے، یہ تو پنجاب حکومت کا ہے نا. تو پنجاب میں کون بیٹھا ہوا ہے؟ پرویز لائی، اور وہ اس کا اتحادی ہے، اور یہ پی ٹی آئی کا ہی وزیر اعلیٰ ہے. ٹھیک ہے، پنجاب سے آٹا ہوتا ہے نا سارا. تو پنجاب میں جو بحران ہے نا، وہ اس کی ذمہ دار پی ڈی ایم نہیں ہے، اس کی ذمہ دار پرویز لائی کی حکومت ہے، عمران خان کی حکومت ہے. اب اس پہ وہ قابو نہیں کر رہے. یہ آٹے کو مہنگا کرنا یا کم کرنا کس کا کام ہے؟ یہ پنجاب حکومت کا کام ہے، اس میں پی ڈی ایم کا کوئی حصہ نہیں ہے. تو وہ ان کا کام ہے. باقی جو اب دیکھیں نا، یہ خود کہتے ہیں کہ ان کی 27 کلومیٹر کی حکومت ہے. جب آپ کی 27 کلومیٹر کی حکومت ہو، آپ کی بات صوبے بھی نہ مانتے ہوں، نہ کے پی کے مان رہا ہے، نہ پنجاب، نہ آپس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے، تو مہنگائی کیسے رکے گی؟ ہر بندہ اپنے طور پہ لگا ہوا ہے. کوئی لوٹنے پہ لگا ہوا ہے، کوئی تھوڑا لوٹ رہا ہے، کوئی زیادہ لوٹ رہا ہے، کوئی منافع زیادہ کما رہا ہے. اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن کیوں نہیں ہو پا رہے؟ اب بلدیاتی الیکشن اسلام آباد کے دیکھیں نا. اب یہ جو لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا پرسوں، اگر جی آپ کل، مطلب مجھے سمجھ نہیں لگتی ہمارے محترم جج صاحبان کو کہ بھائی یہ کیا فیصلہ دیا، 15 گھنٹے میں کیسے الیکشن ہو سکتے ہیں؟ بھائی یہ انتظامی معاملات ہیں. جج صاحب نے نا جو فیصلہ دے دیا ایک رکنی بینچ نے، اور وہ 15 گھنٹے دے. 15 گھنٹے میں جو ڈیٹ دی ہوئی تھی وہ کینسل کیوں ہوئے ہیں؟ وہ کینسل اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ انہوں نے وفاقی حکومت جو ہے انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ بھئی پہلے 101 اس کی سیٹیں تھیں، اب اس کو بڑھا کے 125 کر رہے ہیں. آبادی بڑھ گئی ہے تو اس وجہ سے ہم زیادہ کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے انہوں نے پھر اس کو 3-4 مہینے ظاہر ہے حلقہ بندیاں ہوتی، پھر اس کے بعد الیکشن ہونے تھے نا. تو اس وجہ سے ابھی جو اندر کی جو کہانی ہے نا، وہ آپ پوچھیں نا کہ اندر کی کیا کہانی ہے. اندر کی کہانی یہ ہے کہ اس وقت اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کے پاس کینڈیڈیٹ کہیں جو حلقے ہیں نا، یو سیز ہیں، اس میں ان کے کینڈیڈیٹ نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اس میں ابھی پی ٹی آئی کے تقریباً جو ہے نا 90-95% ان کے کھڑے ہوئے ہیں کینڈیڈیٹ. اور اس میں سے جو کھڑے ہوئے ہیں نا مسلم لیگ کے، وہ بھی جو ہے نا میرا خیال ہے کوئی 15-18، اگر 101 سیٹیں ہیں نا تو 15 یا 18 جیت سکیں گے. اور زیادہ تر جو ہے نا پی ٹی آئی وہاں کامیاب ہوتی نظر آ رہی تھی.
تو انہوں نے یہ وجہ بنی ہے کہ بھائی ادھر تو ہماری ہار ہوگی، اور وہ بھی اسلام آباد کے یعنی اسلام آباد کے اندر یعنی پی ڈی ایم کی حکومت کے ناک کے نیچے شہباز شریف وزیر اعظم کے ناک کے نیچے مسلم لیگ نون ہار جائے تو یہ بہت بڑا ایک پیغام جائے گا، اور پھر عمران خان جو ہے نا پھر ان کو اور نہیں چھوڑے گا۔ بھائی صاحب اس کا تو یہی مطلب ہے نا کہ یہ صرف اور صرف نواز شریف کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ بالکل، یہ تو یہی ہے نا، یہ ڈیلے ٹیکٹس ہیں، یہ ڈیلے ٹیکٹس ہیں جو الیکشن نہ کرانا نا، یہ ڈیلے ٹیکٹس ہوتے ہیں، یہ ہر حکومت کرتی ہے۔ پیچھے عمران خان بھی یہی کام کرتے رہے، پنجاب میں انہوں نے نہیں کروائے نا الیکشن، اپنے دور میں کرا دیتے، نہیں کروائے، کیوں کہ اس وقت ان کے حالات ٹھیک نہیں تھے۔ یہ پارٹیاں یہ کرتی ہیں، سیاسی لوگ نا اپنے حالات دیکھتے ہیں کہ ہمارے حالات ہمارے موافقے کے ہیں، ہمیں کچھ سیٹیں ملیں گی، ہم جیت سکیں، پھر کراتے ہیں۔ ایسے یہ ڈیلے ٹیکٹس، چاہے وہ نون ہو، چاہے پی پی ہو، چاہے پی ٹی آئی ہو، کوئی بھی حکومت وہ ڈیلے ٹیکٹس کرتی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تو یہ بھی یہی کر رہے ہیں۔ اچھا بھائی صاحب، آڈیو لیک ہونے کا جو آڈیو کا سلسلہ جاری ہے، آڈیو ویڈیوز وغیرہ، آڈیو لیک ہونے کے بعد عمران خان کا ایک بیان آیا جس میں بیان ریلیز ہوا کہ اس میں بتایا گیا، عمران خان نے کہا کہ یہ کون سا طریقہ ہے، یہ کوئی ظرف نہیں ہے، اس آڈیو کو بچے بھی سنتے ہیں، بڑے بھی سنتے ہیں، جس سے بچے کیا سبق سیکھیں گے۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں نا کتنے بولے ہیں خان صاحب، یعنی کیسے آرام سے، کیسے معصوم شکل بنا کے معصوم انداز میں وہ یہ ویڈیو دیکھیں، آڈیو انہوں نے وہ کر دی ہے مجھے بدنام کرنے کے لیے، یہ بچے بھی دیکھ رہے ہیں، بوڑھے بھی ہیں، خواتین ہیں، یہ کیا ہے؟ او بھائی خان صاحب، یہ آپ بناتے ہی نا آپ یہ کام کرتے ہی نا، تو کیوں مطلب کسی کی آڈیو لیک ہو؟ نواز شریف کی آج تک کیوں نہیں ہوئی بھائی؟ شہباز شریف کی کیوں نہیں ہوئی؟ زرداری صاحب کی کیوں نہیں ہوئی؟ وہ کسی کی کیوں نہیں ہوتی؟ کوئی بنائے گا تو کچھ ہوگا نا خان صاحب۔ آپ کو یعنی اس پر ندامت کا اظہار کرنا چاہیے تھا، شرمندگی کا اظہار کرنے کے بجائے آپ ڈھیٹ بن کے کہہ رہے ہیں او جی ویڈیو دیکھیں، یہ کر رہے ہیں، یہ آڈیو انہوں نے کہا کہ بچے اس سے کیا سبق لیں گے، کیا تو بھائی تو آپ نہ کریں نا، آپ کی آڈیو ہے نا، بچوں کے ذہن خراب ہو رہے ہیں اس آڈیو کے، بچوں کے تو آپ کام ہی نہ کریں بھائی۔ ہم ابھی یہاں ویڈیو بنا رہے ہیں نا، تو ہم بنائیں نا، تو یہ لوڈ تو نہیں ہوگی، لوڈ اس صورت میں ہوگی کہ ہم بنا رہے ہیں تو ہوگی نا۔ اور بھائی آپ جب یہ حرکتیں کریں گے تو بھائی کہیں نہ کہیں سے تو نکلے گا کام، کہیں نہ کہیں تو لیک ہوگا نا، تو آپ بناتے ہی کیوں ہیں؟ آپ تو خان صاحب آپ تو ماڈل بنے ہوئے تھے، آپ تو لوگوں کو، نوجوانوں کو کہہ رہے تھے میں ان کو تربیت دوں گا، میں ان کو ایک قوم بناؤں گا، یہ آپ قوم بنا رہے ہیں کہ آپ ایسی آڈیو، ابھی تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، ابھی آگے اور ویڈیو بھی آنے والی ہیں، تو پھر آپ خان صاحب بولیں گے یہ دیکھیں بھائی، وہ جب آپ کرتے ہی کیوں ہیں یہ کام؟ جب آپ کریں گے ہی نہیں تو بھائی نہ کوئی آڈیو لیک کر سکے گا، نہ ویڈیو لیک کر سکے گا۔ میں یہی بات کہہ رہا ہوں بھائی، آج تک دیکھیں نا کئی سیاستدان آئے چلے گئے، ان کی ویڈیو کیوں نہیں آئی بھائی؟ ان کی کیوں نہیں آئی؟ انہوں نے کیا ہی نہیں، جب انہوں نے کیا نہیں ویڈیو ہی نہیں آئے گی، نہ آڈیو آئے گی، تو آپ بھی تھوڑا سا حوصلہ کریں، آپ مطلب کر کے یہ سارے کام خود کر کے پھر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تو بھائی یہ تو ہونا ہوگا، یہ تو ہوتا ہے، یہ تو آپ یعنی مکافات عمل ہے کہ جو آپ کسی اور کو بدنام کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، لیکن آپ خود ہو رہے ہیں، اور وہ آپ کا چہرہ بے نقاب ہو رہا ہے عوام کے سامنے کہ بھائی یہ جو ریاست مدینہ کا نام لے کے لوگوں کو کہ ہم ریاست مدینہ آپ یہ ریاست مدینہ بنا رہے ہیں کہ ایک عورت کے ساتھ آپ ایسی مطلب باتیں کر رہے ہیں۔ واقعی وہ بندہ، خواتین ہیں، بچے ہیں، نہیں سن سکتا، لیکن خان صاحب آپ بناتے ہی کیوں ہیں؟ آپ یہ کام کریں ہی نا، آپ کریں گے نہیں تو ہوگا ہی نہیں۔ آپ کو کسی کے سامنے بلیک میل یا اس طرح کی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، لیکن آپ خود احتیاط کریں، جب آپ کریں گے تو وہ چیز سامنے آئے گی، کبھی نہ کبھی آئے گی۔ شکریہ عباس صاحب۔ ناظرین یہ تھے اشفاق عباس صاحب جن کا تجزیہ آپ نے سنا۔ ایک ساتھ اجازت دیجیے، ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا بھولیے گا۔ ایک دفعہ پھر آپ کو عباس صاحب اور صاحب کو نیا سال مبارک ہو۔ اللہ حافظ۔